گھروں میں خود اس قسم کے کام کریں جس سے خدا حفاظت میں ہو. بہت کیس سویر ہو جائے تو ٹھیک ہے، کسی کے پاس چلا جائے گا. گھر میں اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہم پر حملے ہوتے ہیں اور کتنے بہت. اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو ہمارا تو جینا دو بار ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں غیب کا علم نہ ہونا یہ بھی نعمت ہے. غیب کا علم نہ ہونا بھی نعمت ہے. اگر انسان کو غیب کا علم ہو جائے تو خام خواہ میں پریشان رہے. ایک چیز نے 10 دن بعد پیش آنا ہے، یہ 9 دن ہمارے ویسے پریشانی میں نکل جائیں گے، وہ یوں ہوگا. اور غیب کا علم ہے تو 9 دن تو تگڑا وقت گزارے گا نا. 10ویں دن جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا، ہمیں غیب کا علم نہیں دیا. جس نے غیب کا علم لیا بس اوقات مصیبت اور بڑی مصیبت کو ٹال رہی ہوتی. اگر ہمیں اختیار دے دیا جاتا تو ہم تو اس سے بچ جاتے، تو بڑی ہم پر آ گرتی، چھوٹی بڑی کو ٹال دیتی. یہ عجیب ہے. اور اس کی حضرت تھانوی نے عجیب مثال دی. فرمایا کہ ایک پتھر اوپر سے گر رہا اور آپ نیچے سے چھوٹا پتھر پھینکے. یہ پتھر اس آنے والے پتھر سے جب ٹکرائے گا تو رک کر نیچے اترے گا. اس وقت بڑا پتھر ضرور کچھ دیر کے لیے رکے گا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے، سائنسی بات ہے. اس طرح چھوٹی مصیبت بڑی کو روک دیتی. چھوٹی گر جاتی ہے، بڑی سے اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں. اللہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے بھائی. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے غیب کا. ان کا بھائی اس میں آخر کوئی وجہ ہوگی جو نہیں دیا. اللہ نے اس کی بہت حکمت ہے. انہوں نے بہت اصرار کیا، اللہ سے دعا کی اللہ میں اس کو منکشف ہو جایا کرے غیب کی بات. پتہ چلا جی اس کی مرغی مرنے والی ہے تو اس نے بیچ دی. مجھے پتہ چلا کہ اس کا بکری مرنے والی بیچ دی، پہلی ایک دن پہلے بیچ دی کہ کل مرے گی. ان کا اگلے کہ مری میرے نہ مرے. پھر پتہ چلا کہ گائے مرنے والی. پھر پتہ چلا اونٹ مرنے والا ہے. بڑا خوش کے دیکھا یار کتنا فائدہ ہے. اور مجھے نقصان ہونا تھا جانور، میں نے پہلی بیچ دی ہے. اب آگے کہ تو مرنے والا اب کیا کریں. پریشان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پاس نے فرمایا کہ تجھے کہا تھا نا کہ وہ مرغی مر جاتی سارے بچ جاتے، مرغی پہ سب کی ٹل جاتی. بس اب کیا ہو سکتا ہے. کہ مجھے آپ دور بھیج دیں. اس وقت ہندوستان دور ہوتا تھا. اللہ سے دعا کی ہوا لے گئی. وہاں گئے تو اسرائیل، وہاں مجھے آجا بھائی. میں تو اس لیے دور آیا تھا بھی شاید کہ مجھے حکم تھا اس کو ہندوستان میں مارنا ہے، تو وہاں پھر رہا ہے. آخر وہ مر گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب وہ ہے. اگر ہمیں یہ غیب کی چیز ظاہر ہو جائے تو ہمارا جینا دو بار ہو جائے. اللہ نے کہ انسان جو ہے وہ آخر تک اپنے کام میں لگا رہے. کام میں لگا ان چیزوں کی وجہ سے کہ یوں ہو جائے گا، مستقبل یوں ہو جائے گا. ولا ہم یحزنون. اللہ کے جو پیارے ہیں وہ آئندہ والی چیز کا بھی انہیں غم نہیں ہوتا، سابقہ چیز کا بھی غم نہیں ہوتا. آئندہ کا خوف نہیں ہوتا، پیچھے کا غم نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم. خوف ہوتے ہیں آئندہ مستقبل کا، اور غم ہوتا ہے پیچھے یار ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. لہذا جو مصنون دعائیں، اوراد، اذکار، سلسلے کے اذکار بہت مفید ہے. کرتے رہنا چاہیے. بچوں کو بھی عادت ڈالیں. انشاءاللہ یہ جو مسائل اس وقت پیش آ رہے ہیں جنات اور شیاطین کی، اس سے بہت بچت ہو جاتی ہے. بہت کثرت سے پیش آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تلاوت قرآن اور ایسی چیزوں کی کثرت ہوتی تھی. گھروں میں فرشتوں کے آنا جانا ہوتا تھا. اب سوائے مسجد کے کہیں فرشتے آتے جاتے نہیں. کوئی غالب قابل ہی نہیں. جب فرشتے آئے جائیں گے نہیں ہے تو شیاطین اور جنات قبضہ کریں ہمارے گھروں میں. اور کیا ہو رہا ہوتا ہے.
گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 کے کمروں میں موبائل چل رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے. چلو دیندار تقریر سن رہا ہے یا نعت سن رہا ہے، لیکن تصویر تو دیکھ رہا ہے، تصویر تو دیکھ رہا ہے نا. جس کا سن رہا ہے، چاہے مولوی صاحب ہے چاہے نعت خان، اس کو دیکھ کر سن تو رہا ہے نا، تصویر تو دیکھ رہا ہے. جبکہ تصویر کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ بلا وجہ تصویر نہ دیکھی جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب پاسپورٹ جمع ہوتے تھے ہمارے حضرت کے یہاں، اس کے لیے عمرے وغیرہ یا سفر کے لیے، تو حکم تھا کہ جب نام پڑھنا ہے نا تو تصویر پر ہاتھ رکھ کر نام پڑھے، مولانا جی صاحب کا پاسپورٹ ہے. تصویر میں بلا وجہ نہ دیکھیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں جن کو ضرورت ہے، جیسے امیگریشن والے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا یہ بندہ وہی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں بیٹھا ہوں پاس، مجھے کیا ضرورت ہے میری تصویر دیکھو؟ اوپر ہاتھ رکھو اور نام مولانا صاحب ٹھیک ہے، پاسپورٹ آ گئے، ہاں جی فلاں کا آ گئے. تو تصویر تو دیکھ رہا ہے نا، چاہے نہ سن رہا ہے، اس کے یہ حالات. اب آپ بتائیں اس میں شیاطین آئیں گے یا نہ پائیں گے؟ اور جتنے شوقین، یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ میں کوئی دور کی بات نہیں اور پرانی بات نہیں. یہ 2-3 سال پہلے یہیں باول نگر کے ایک محلے سے مجھے ایک آدمی نے تصویر بھیجی. وہ موبائل پر اس کی بیٹی وہ کچھ دیکھ رہی تھی، ڈرامہ شرامہ کچھ، اور اس کے پیچھے باقاعدہ جن کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا. اس کے شیشے پہ سامنے نظر پڑی، باقاعدہ جن کھڑا ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے بڑے شوق سے اس کے ساتھ. اور وہ تصویر کسی طرح بنا لی ان لوگوں نے، میری بیٹی پیچھے کھڑا، کیونکہ ان کو ان چیزوں سے مناسبت ہے. جب آپ موبائل پر دیکھ رہے ہوتے تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، کتنے جن جن آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس تو آلے نہیں ہے، نہ خرید سکتے ہیں وہ اتنا مہنگا موبائل. آپ کے اس میں خود اسلام اخبار میں آیا کہ جی وہ ایک جگہ پر مہمان گیا تو اوپر ٹی وی چل رہا ہے اور بھاگ دوڑ ہو رہی، لیکن وہ جانتا تھا گھر کے افراد تو یہی ہے. یہ آپ لوگ تھے تو اوپر کون ہے؟ کرایہ دار ہے کہ نہیں؟ ان کا کون ہے؟ کل تو بتایا نا جس طرح کیا کہا یار جنات ہے، اس میں اوپر والی بلڈنگ پہ قابض ہو گئے. اب وہ نیچے آ جاتے تھے تو ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے. ان سے معاہدہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹی وی 24 گھنٹے چلنا چاہیے، بس ہم نیچے نہیں آئیں گے، اوپر ہی رہیں گے. اور یہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور یہ خرمستیاں کرتے رہتے ہیں. اسلام اخبار میں یہ واقعہ قصہ ہے کافی سال. پہلے زمانے میں تلاوت ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا گھروں میں تو فرشتے آتے تھے. جب میں کوئی ذکر کرتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، تلاوت کرتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں. جب فرشتے آئیں گے تو جنات اور شیاطین آئیں گے نہیں. تو آج کل تو ایسا ہے نہیں. کہ شکر اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں ہمارے محلوں میں ہیں، ان میں فرشتوں کی جماعت آتی جاتی ہے، اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. اگر اس میں اگر مسجد نہیں ہے تو محلہ بالکل فنا ہے. محلوں کی آبادی بھی مساجد کے ساتھ ہے، یعنی علاوہ ظاہری اس کے یہ باطنی چیز کتنی اہم ہے. آپ کے محلے مسجد ہے تو فرشتے آ رہے ہیں، جو بھی آتے ہیں تو اسے چاہتے ہیں وہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب فوج آ رہی ہے تو محلہ چھوڑ کے، جس طرح موبائل آ رہی ہو تو ڈاکو شاکو ڈاکو ماریں گے، پولیس موبائل آ رہی بھاگ جائیں گے، سب کھیتوں میں گھس جائیں گے. جب یہ آتے ہیں صبح کو اور دوسرے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر اذان ہوتی ہے تو بڑا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، بلا حضرات، اور میں پات مارتا ہوا بھاگتا ہے. بہرحال یہ تلاوت کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے. یہ شریف آتا ہے کہ گھروں کو مردہ خانہ نہ بنانا. تلاوت اور نفل نماز، ان 2 چیزوں سے گھر کی آبادی ہوتی ہے. تلاوت اور نفل نماز. صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو نفل پڑھتے تو ذات دن گھر میں نفل پڑھتے تھے. یا آپ نے کہیں جاتے تو آپ پوچھتے میں کہاں نماز پڑھتا؟ حضرت یہاں پڑھتے. یہ بھی ہے برکت کے لیے کسی گھر میں نماز پڑھنا، یہ بھی برکت ہے. ادخال برکہ، وسلم کا سنت طریقہ.
گھر میں 2 رکعت پڑھ دیتے تھے یا ویسے نماز پڑھ لیتے تھے. بعد میں مسجدیں بن بہت بڑی بڑی آپ نے ایسا کیا. اور تلاوت قرآن ذکر اذکار تلاوت یہ گھر کی آبادی ہے، اس سے گھر میں برکات ہوتی ہے. عمل کی توفیق دنیا کا مالک اس کے بڑا سب سوتے نہیں لگے. دادے کے وراثت پوتے کو نہیں ملنی، نانے کی نہیں ملنی، اور ابا کی ملے گی. یا اس کی جھونپڑی ہو سائیکل ہو وہیں سے 4 پیسے آئیں گے، اس کے خزانوں میں سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. ہاں جی، جو بیٹا فوت ہو جائے کسی کا تو پوتے ہوتے ہیں. دادا فوت ہوتا ہے تو وہ چاچے لے جاتے ہیں، پوتے کو کچھ نہیں ملتا چاہے جتنے غریب ہو. شریعت بھی کہتے نہیں ملے گا. ان کا ابا فوت ہو گیا جو واسطہ تھا. میں یہی اپنے شیخ کے فیضان کی مثال ہے. تو کتنا بڑا بزرگ ہو، بہت بڑا ہو، آپ کو اس نے نہیں دینا، آپ کو آپ کے باپ کی وراثت ملے، آپ کا مرشد اسی سے ملے. یہ کنسپٹ ختم کر دینا چاہیے. اسی لیے لوگ خطا کھا کر زندگی کے بڑا حصہ اس میں ضائع کر دیتے ہیں، ہر جائی پن میں. پھر ہوش آتا ہے تو یا تو چلے جاتے ہیں بڑے ان کے بزرگ، یا وقت تھوڑا ہوتا ہے. ابھی درگیر محکم گیر وہیں سے ملے. اللہ نے یہ بات ہمیں شروع سے سمجھائی، اور آج جو بھی ہے اس کی برکت ہے. تو وہی حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ جب جس زمانے میں ان کی مجالس شروع ہوئی تو اس زمانے میں زیادہ معروف نہیں تھی. اس زمانے بڑی معروف شخصیات تھی، لیکن ہمارا دل حضرت سے لگا ہوا ہم رہ نہیں سکتے بغیر. ان نے کہا ہمارا حصہ ادھر ہی ہے، مزید تو کہیں نہ جا. ان کو چمڑ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ پورا عالم ان پر گر رہا تھا، لیکن ہم تو اگلی صفوں میں ہی تھے. انسان جو ہے نا یہ خطا کھا جاتا ہے اس میں. ہر ایک کا ہر کے حصہ، جس طرح علم، مال اور روحانیت، یہ تینوں کے لیے آپ کے لیے جو مقرر ہے نا، جن کے حصہ اسی سے ملے گا. وہ کتنا مالدار ہو، اس کے مال میں آپ کے حساب کو تھوڑی دے گا. بولو گے وہ تو نہیں دے گا. کتنا مالدار ہو، اس کے جیب میں ₹1,00,000 پڑا ہو تو آپ کو اس میں سے ₹100 بھی نہیں دے گا. وہ اپنے بچے کو ₹1,000 نکال کے دے دے. اسی طرح یہ معاملہ اس کو ہم سمجھتے نہیں. علم بھی جہاں آپ کی علم مقدر ہے وہی ملے گا. آپ چاہیں کہ جی آپ بڑی جگہ سے ملے، نہیں چھوٹی جگہ سے مل جائے گا. بڑی جگہ نہیں ملے گا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ شہر میں 150 ادارے تھے تو بڑے بڑے ادارے تھے، جس میں بخارا سمرقند کے بڑے استاد تھے. اور اتنے بڑے بڑے استاد تھے کہ شہر میں گھس جاتے تو سارا شہر کھڑا ہو جاتا ان کے استقبال کے لیے. لیکن والد رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ اس درویش کے کھاتے میں تھا جو سید انور شاہ صاحب پڑھ کے گئے تھے، اور ایک گاؤں کے مدرسے میں 3-4 طالب علموں کو صرف پڑھاتے تھے. والد صاحب نے وہاں سے علم سیکھا. داخل بڑے مدرسے میں تھے لیکن دل ان کے ساتھ لگ گیا. اور جب ہنگامے شروع ہوئے تو استاد اور شاگرد 2 ہی رہ گئے. والد صاحب رہ گئے استاد. تو استاد نے کہا دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں، اگر میری شہادت ہو جائے تو تم ہندوستان چلے جانا، دارالعلوم دیوبند. انہوں نے راستہ دکھایا. وہ چھوٹے سے مدرسے میں ایک استاد کا ایک شاگرد استاد کی شہادت کے بعد اپنا بستر باندھ کے دیوبند آتا اور وہاں سے باول نگر آتا، اور یہ ساری بابوں باہر ہے. اس کے پیچھے وہ ایک استاد چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہی دیوبند میں لانے والا ہے مدرسہ، وہی لانے والا ہے. حصہ ان کے پاس تھا. اگر وہ نہ ملتے تو راستہ پتہ نہیں تھا کہاں جائے، سب کو پتہ نہیں کہاں جائے. کوئی ہوتا جیسے اور ہجرت کر گئے کسی کو
عربستان چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اتنی بڑی جو کمیونٹی نے ہجرت کی ہے وہاں سے، ہزاروں انسانوں نے، ان میں دارالعلوم دیوبند میں آنے والے طالب علموں کی تعداد کل 20 ہے. ان میں کے والد صاحب سب ادھر سے چل کے ان کو دستر دکھایا ادھر جانا. 20 طالب علم ہو گیا. ان میں ایک وہ بھی ان کے استاد بھی ہیں جو پہلے پڑھ کے گئے تھے، وہیں شہید ہو گئے. اسی طرح روحانیت ہے. بڑا بزرگ موجود ہے، اس کا آپ کا حصہ نہیں، آپ کو نہیں ملے گا چاہے جتنے جتنے چاہتے ہیں. چھوٹے کے بعد آپ کے حصہ وہیں سے ملے گا. زوردار بڑی دکان پر جاتا آپ کی مطلب کی چیز نہیں، اس کی چھوٹی برات میں وہ چیز مل جاتی. یہ حضرت بدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بوڑھا آدمی بیت ہو گیا. وہ جوان تھے حضرت. انہوں نے کہا کہ یار تو اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں دلی میں، تو یہ جوان سے بیت ہو گیا. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ جس کے درد دل میں کچھ بھی تاثیر ہے، جس کے درد دل میں کچھ بھی تاثیر ہے، گرچہ ہو جوان لیکن میرا پیر ہے. گرچہ ہو جوان لیکن میرا حصہ نہیں. یکدر کی محکم تھی. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیٹھے تھے تو ایک آدمی، وہ دروازہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو وہ دروازے کو پکڑ کر نا ایسے زور لگا کے دیکھتا کہ ہوا اندر نہ آئے. جس طرح ماحول ہے جب ہوا چل پڑے تو فرمایا دیکھو یکدر گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو. تصوف کی نصیحت کی یکدر گیر محکم مضبوط پکڑو، اسی سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اصل میں کامیابی کی چیز ہے. اگر ایک سائیکل آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے تو آپ کو مرسڈیز وہاں فائدہ نہیں دے گی. مطلب وہاں جاتی ہی نہیں. سائیکل جاتا ہے، موٹر سائیکل جاتا ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اتر جاتے ہیں اپنی گڈی میں سے، اتنی قیمتی گڈی میں سے، اور موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، گلی میں جاتی ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیخ ہو جس گلی سے آپ کو گزار کے لے جانا ہے وہی لے جا سکے، بڑی گڈی والا نہ لے جا سکے. آپ منزل پہنچ جاؤ گے. بڑی والی بڑی جگہ سے جاتے رہیں. دوسروں پر قیاس نہ کرے. آج ہمارا یہ ہے کہ یہ اچھا ہو، بڑا عجیب تھی، چلو یہ ان سے بات ہے، یہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب لکھا تھا. مولانا فقیر محمد صاحب حضرت کے خلیفہ تھے پشاور کے. وہ نقشبندی بزرگ تھے تو ان کے بعد کچھ آنا جانا ہوا تو ان کو ایسا لگا کہ بھائی بس یہ مجھے منزل پہ. حضرت تھانوی لوگ ایک اپنا طریقہ وہ تو آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ اسہال لگاتے ہیں، پیٹ صاف کرتے ہیں، بعد میں خوراک دیتے ہیں. تھانوی کا طریقہ یہ یعنی گناہ چھوڑو اس کے بعد زیادہ کچھ ہے، اس پر زور دیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں بھی ہمیں یہ چھوڑنا نہ پڑے لیکن ایسا ذکر اذکار ملے کہ وہ اوپر چڑھ جائے. تھانوی میں اوپر چڑھ بھی جاؤ گے تو پھر شیطان کی طرف واپس بھی آ جاؤ گے، کیونکہ اس کے اندر کی خرابی تو گئی نہیں تھی تو اوپر تو پہنچ گیا. تو اندر کی خرابی جب ظاہر ہوئی تو نکل جاتا، مردود ہو جاتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ متقین کی بات قبول ہوتی ہے. ظاہر کہیں بھی چلا جائے آدمی، یاد رکھو کبھی ظاہری اعمال سے اذکار سے بہت بلند محسوس ہوتا ہے، کشف بھی ہونے لگتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر اس کو بھی پتا ہے میں فلاں گناہ کرتا ہوں، خرابی کرتا ہوں، تو کسی وقت بھی وہ گرے گا. اور تھنگ طریقہ یہ ان کا یار یہ تو دیکھو اذکار سے ایسا خان کو خط لکھا کہ ایک خواب کے پکڑ لیا تو فرمایا تم دوسروں سے توقع رکھتے ہو کسی اور مشائخ سے منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکو، سب نکالو اپنے اندر سے. پھر ان کو ہوش آیا. تھانوی رحم اللہ سے جو جھکے تو اللہ تعالی نے ان کو مقام بقا عطا فرمایا کہ ہمہ وقت روتے تھے. نماز میں نے ان کے ساتھ پڑھی، ایک دفعہ ایسے واپس آئے تو نماز کے دوران پورا دامن تر ہو گیا تھا رونے میں. اتنے ان کی یہاں نالیاں بن گئی. 4-5 دفعہ زیارت اور دعا کی اور مسافے کی اور ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ پاس فقیر. تو
ریویو کی دیکھ کر ہم نے فرمایا تھا جب اس کی خانقاہ میں آئے تو بہت روتے تھے، تلاوت شروع ہو جائے رو رہے ہیں، بات شروع ہو جائے رو رہے ہیں. فرمایا تھا کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، شاور کے تھے نا، سنا ہے کہ سنگ دل پتھر دل، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے؟ اشارہ کرتے تھے کہ یہ تو پشاوری ہے تو وہ کیسے رہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. کسی بھی کے پاس گئے وہاں پر آئس کریم بلائی کھا لی تو دال روٹی بھول جاتے ہیں. بھائی تمہاری زندگی تو دال روٹی پر ہے، آئس کریم سے تو پیٹ بھرنے والا نہیں. تمہیں اس لیے آئس کریم اچھی لگ رہی ہے کہ تمہارے شیخ نے دال روٹی کھلائی ہے تمہیں پہلے. اس لیے لکھی یہ بات کہ کسی بھی بزرگ کی بات جانے سے جو آپ کو فیضان محسوس ہو وہ اپنے شیخ کے واسطے سے سمجھو، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے. ایک دفعہ یہاں پر مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، مولانا خیر مسا رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے. مجھ سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ سمجھائیں یہ بات. میں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ بچہ جو کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو کون قابل کرتا ہے؟ کہ کیلا بھی کھا رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے. کہا کہ ماں کا دودھ. 2 سال ماں دودھ پلاتی پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب ہر نعمت سے مزے لیتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہر نعمت سے مزے کے پیچھے ماں کا دودھ ہے یا نہیں؟ میں کہ اس سے سمجھو آپ کو جو کئی فیضان محسوس ہو رہا ہے کسی بزرگ سے، کسی قبر پر کھلے بزرگ کے آمد آپ کو قرآن محسوس ہوئی، دراصل یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ آپ کے شیخ، ماں کے دودھ نے. واسطہ وہی ہے، اس کو بیچ میں سے تم نکال دو گے ماں دھڑے نہیں بخشے گی، تم پھنس جاؤ گے. اس لیے انسان جو ہے یہ کہتے فیض کی توقع ہمیں سے شیخ سے رکھے. برکت سب سے لے سکتے، برکت ہر بزرگ کی مدد نہ جاؤ آپ کو برکات حاصل ہوتے. فیض کی توقع کہ آپ کی اصلاح نفس کا معاملہ وہ زندہ پیر کرے گا اور آپ کا پیر کرے گا، وہ بھی قبر والا نہیں کرے گا. اگر یہ کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بڑی کسی کی روحانیت ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیوں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ میرا مال لینا نا یا علماء کے پاس جانا، یہ میں پیچھے ان کو چھوڑ کے جانا، ان کو چھوڑ کے ان سے لے لینا. میرا علم میرا دین ان سے لینا، وہ دیں گے تو تم میرے حاضری دو گے، تمہارے لیے بخشش اور شفاعت کا وجوب اور گناہوں کی معافی نعمتیں ملیں گی. لیکن میرا دین جو ہے جو بزرگ چلے گئے ان کا جو فیضان ہے جس سے ہماری اصلاح ہوگی تربیت ہوگی تو زندہ شیخ سے وہ اس لیے پیچھے چھوڑ کے جائے. اس سے ہر جانے والا یعنی یہ یہاں تک کہ جو جس کا کوئی خلیفہ نہ بھی ہو نا جی تو وہ بھی اپنی روحانیت دوسرے ان لوگوں کی طرف جو کام کر منتقل کر دیتا ہے، وہ ان میں اس کا حصہ آ جاتا ہے. جس طرح یہاں سے کراچی کی بات جاری ہو تو ایک بات رکنا یار خیر یار میری کچھ سواریاں حیدرآباد میں چکی لے جانا ہے جاتا ہے. یہاں سے تو حیدرآباد کے لیے نکلا لیکن دیکھا میری سواریاں تھوڑی تو دوسری بس پہ چلا دی. یہ تو عام ہوتا ہے جی جی کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. آپ بس مجھے چلے جاؤ بس خراب ہو گیا، خراب لوگ نہیں ہوتی اچھا وہ منتقل کر دیتے ہیں. کہ یہ میں نے خود دیکھا، نام نہیں لیتا، کئی بڑے عظیم شان بزرگ نے روحانیت منتقل کر. آپ کام کر رہے ہیں تو چلو ہمارا بھی اسی حصہ ہے، یعنی چلتے کاروبار میں سرمایہ کاری کا اب یہ اس سے اچھی تعبیر کیا ہو چل رہا ہے تو تم کا یار میرا پیسے بھی لگا اللہ کا بہت شکر ہے. ہاں اس لیے بہت سے اس سلسلے کے لوگ آتے ہیں، ہمیں بہت محسوس تھا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس حصہ ہے آپ کے بڑوں کا حصہ ہے، شکر ایسا نہ سمجھے. میں نے خواب دیکھا کہ بزرگ وفات پا گئے، بہت بڑے ایک بزرگ تھے. ان کو میں نے دیکھا کہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان کا سر آسمان کو لگ رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ
اتنے بڑے بزرگ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے. وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں، یعنی بابل نگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے علاقے سے آ رہے ہیں، کافی دور سے آ رہے ہیں، میری طرف آ رہے ہیں. جب قریب ہے جتنے چھوٹے ہو گئے کہ میں نے ہاتھ پر کھڑا کر دیا. وہ جتنی بڑی روحانیت تھی وہ لگے چلو جیل کا چلو جیسے ATM کارڈ کے اندر سارا کچھ. سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہیں تاکہ غفلت نہ کرے اور اپنا نقصان نہ کرے. بعد میں سر دھلنے سے اور سر ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. چلو ایسی ہے جیسے شادی پہ جا رہا ہوں تو کار والا آ جائے میرے شہر میں کار والی سر بیٹھ جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہر دنیا سے چلا گیا تو فوراً دوسرا شہر آپ نے تو منزل پہنچ رہا ہے نا. اگر ڈرائیور فوت ہو جائے تو اس کی گڈی میں تھوڑی بیٹھے رہو گے، کسی میں چڑھ جو جا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بعد والوں کے بعد تکمیل نہ ہو، کمال نہ ہو. آپ نے کیا فرمایا خدا بالنظر کی بات لوگوں میرے بعد ان کو بتا کر ابھی بکری میں ہوگا جن کی کمال پیدا نہیں ہوا آپ ان کے پیچھے لگتا یہ کمال پیدا خود بڑھ رہا ہے عورت سے کہ میں آپ کے بعد آؤں کسی کا وقت سے نہیں جب تک کامل نہ ہو تکمیل نہ ہو. اگر انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے خان میں فرماتے ہیں کہ پھر برکت کے لیے رکھتا ہے کسی کو شہر تبرک کے طور پر تو شہر بناتا ہے، لیکن ہے کہ وہ اصلاح و تربیت کے لیے پھر غیبی نظام خود چلتا ہے. حضرت خان رحمہ اللہ خود فرماتے بھی اب ہم کس سے تربیت کرائیں، ہمیں کوئی کمی بیشی ہوتی تو کاغذ پر لکھ لیتا ہوں تو پھر میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. دیکھ بھائی اشرف علی یہ آج یہ کمی ہوئی یہ کمی ہوئی، پھر اس کی اپنی خود اصلاح کر لیتا ہوں، تائید غیبی شامل ہو جاتی ہے. لیکن اس مقام تک جب تک نہ پہنچے تو بڑا اپنے سر پہ بڑا رکھے. جب خود ہی بڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی بڑا نہ رہے، اس کو بھی یہ حکم ہے اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو. دیکھتا رہے یار یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو اس کی اس کو چونکہ پتہ تو ہوگا، جو ڈاکٹر ہے اس کو سارے نسخے پتہ ہے، اس کا علاج کر لے، خود کر لے. جب کوئی ڈاکٹر دوسرا نہیں فلاں دوا استعمال کر لیا تو چلو کھلاؤ. جی ہے کوئی ایسی گنجلک نہیں ہے. اصل میں فن سمجھتے بھی نہیں ہے، فن سیکھتے بھی نہیں ہے، اور اس لیے حل کوئی بتاتے بھی نہیں. حضرت خان نے فرمایا کہ صاحب فن سے بیعت ہونا اور اللہ اللہ سیکھنا. صاحب فن چاہے بڑا بزرگ نہ ہو، حضرت نے لکھا کیونکہ فن والا تمہیں منزل پر پہنچائے گا. پھر ہمارے مثال دیتے کہ ڈاکٹر تہجد گزار ہو لیکن ماہر ڈاکٹری میں تمہیں تو موت دے گا، وہ تمہیں اس سے علاج نہیں کرانا، اس سے کرانا جو کم لے گا لیکن ہے ماہر اپنے فن میں. فرمایا یہ بھی فن ہے کہ نفس اور شیطان اور حالات سے کیسے مرید کو نکال کے لے جانا ہے. اس پر ایک چیز طاری ہو جاتی ہے تو کیسے اس میں سے نکالنا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے یہ کرو وہ کرو، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، ہمت میں آ جاتا ہے، نکلتا ہے. یہ صاحب فن چاہیے. بزرگ تو بہت بڑا ہے لیکن فن نہیں ہے تو کیسے نکالے گا. بس صاحب فن سے بیماری پکڑ لے یہ چکر یہ ہے. صاحب فن تو دیکھتے پکڑ لیتا ہے بھیا یہ تیرے اندر بڑا مسئلہ ہے، اس کی اصلاح کر کون پتہ چل جاتا ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث کا بھی فن جانتا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس لیے کہ حدیث میں دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل بھی اس کے پاس ہیں اور مدلول بھی اس کے پاس ہے. مدلول تو جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل بھی اس کے پاس ہے. یہ خیر سب سے بڑی نعمت ہے کہ محدث بھی ہو اگر خیر بہت بڑی نعمت ہے. یہ کیونکہ حدیث اصل دلیلیں تو حدیث ہے. قرآن تو اجمال، قرآن تو کہا قیم الصلاۃ نماز فرض ہے بس.
تفصیلات حدیث بتاتی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے کتنی نمازیں کیا ہے. آت الزکات، زکات دو فرض ہے، اب کیسے دینی ہے یہ حدیث بتاتی ہے. تو دلائل اصل میں حدیث میں ہوتے ہیں. قرآن میں تو قوانین ہیں، موٹے قوانین، کی تفصیلات حدیث میں. اس لیے انکار حدیث کا فتنہ دراصل قرآن سے جان چھڑانے کے لیے، تاکہ قرآن نہ ماننا پڑے، حدیث کو چھوڑ دو. تو حدیث چھوڑ دو گے تو قرآن کیسے سمجھو؟ ساری تفصیلات تو قرآن بتاتا ہے. نماز ایسے پڑھنی، روزہ ایسے رکھنا، حج ایسے کرنا. اس طرح خان فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث کا فن جانے گا تو وہ دلائل بھی ہوں گے اس کے پاس، کہ بھائی اس چیز کی ہے دلیل، اس کی جیسے گفتگو میں آتی رہتی بات.